نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم کو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان سب کے بارے میں اس کے اندر احکام موجود ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انسان حلال مال کمائے۔ حلال مال کمانا یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حلال مال کمانا بھی فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد، یعنی آدمی حلال طریقے سے مال کمائے، محنت مزدوری کر کے مال کمائے، تجارت کر کے مال کمائے، ملازمت کر کے نوکری کر کے مال کمائے، کھیتی کر کے مال کمائے، حلال طریقے سے مال کمائے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جو مال تم کماؤ گے اس مال کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ان کے مالوں کے اندر ایک مقرر حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم کا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے یا جو مانگنے آیا ہے اس کو اپنے مال میں سے مال دینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ایسا نظام بنایا کہ مالدار اور غریب ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں، ان کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو، اور وہ اس وقت پیدا ہوگی جبکہ مالدار اپنے مال میں سے غریب کو دے گا۔ چنانچہ اسلام نے یہ فرض قرار دیا کہ تمہارا مال جو کھانے سے، پینے سے، لباس سے، ضروریات زندگی سے جو مال بچ گیا اور تمہارے پاس سال بھر تک رکھا رہا، اس میں سے 2.5% مال دینا فرض ہے غریب کو، جبکہ وہ مال نصاب کے برابر ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا جو آج کل 87 گرام کے قریب بنتا ہے، 87 گرام سے کچھ زائد، اور 52.5 تولہ چاندی جو کہ آج کل 612 گرام کے قریب بنتی ہے۔ اتنی چاندی اگر ہے یا دونوں چیزیں ملا کر اتنا مال ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور اس مال میں سے 2.5% دینا فرض ہو گیا غریب کو۔ اس کے ذریعے سے غریب کے دل میں مالدار کی محبت پیدا ہوگی، انسیت پیدا ہوگی۔ جن لوگوں نے انسان کے لیے مالیات کے نظام کو حل کرنا چاہا، مالیات کے مسئلے کو حل کرنا چاہا، انہوں نے مالیات کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کو اور زیادہ الجھا دیا۔ کمیونزم تو یہ مانتی ہی نہیں کہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے، وہ تو انسان کو مالک ہی نہیں مانتے، وہ تو یہ مانتے ہیں کہ سارے انسان سرکار کی مزدوری کرے، کام کرے، اور سرکار جو دے دے وہ کھا لے، اور سرکار جہاں سلا دے وہاں سو جائے، اور جس کے ساتھ چاہے رات گزار لے۔ سارے انسانوں کو جانوروں کی طرح ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے، اور وہ وہاں پر رہے اور دن بھر مزدوری کرے سرکار کی، اور رات میں آ کر کے دڑبے جیسے میں ایک کمرے میں سو جائیں، اور پھر اٹھ کر کے چلے جائیں، اور جو ان کو کھانے کو دے دیا جائے وہ کھا لے، جو پہننے کو دے دیا جائے وہ پہن لے۔ یہ نظام جو کمیونزم نے دیا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام دیا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ دوسرا نظام سرمایہ داری کا نظام ہے۔ سرمایہ داری کے نظام میں مالدار مال کما کر کے اپنے پاس رکھتا ہے، غریب کو نہیں دیتا، اور غریب اگر مانگتا ہے تو اس کو سودی قرض دیتا ہے، اور سودی قرض دے کر کے وہ غریب کو ایسے دلدل میں دھساتا چلا جاتا ہے، غریب اپنی غریبی کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، سود پر سود اس کے اوپر سوار ہوتا چلا جاتا ہے،
اور وہ اس سے نکل نہیں پاتا، اور مالدار سود لے لے کر کے مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو مالداری کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور مالداری اس کی بڑھتی رہتی ہے، اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی وجہ سے غریبوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتی ہے، مالداروں کی غریبوں کے دلوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، اور غریبوں کی اور مالداروں کی جنگیں ہوتی ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بالمقابل اسلام نے جو نظام دیا وہ یہ کہ مالدار جو مال حق طریقے سے حلال طریقے سے کمائے گا اس کا وہ مالک ہو جائے گا، لیکن اپنی ضروریات سے زیادہ جو مال اس کے پاس بچا ہوا رکھا رہے گا اس میں سے 2.5% اس پر فرض ہے کہ وہ غریبوں کو دے، اور غریبوں کو تلاش کر کر کے دے، ان کو مانگنے نہ آنا پڑے، ان کو آپ کے پاس میں آ کر کے بھیک نہ مانگنا پڑے، آپ خود جا کر کے دے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام نے ایک نظام بنایا لئلا یکون دولۃ بین الاغنیاء، تاکہ دولت صرف مالداروں کی تجوریوں میں نہ بھری رہے، صرف مالداروں کے پاس نہ رہے، بلکہ وہ گردش کرتی رہے پورے معاشرے کے اندر، اور غریب سے غریب آدمی کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ یہ نظام بنایا تو یہ تو فرض کر دیا کہ 2.5% دینا ہے آپ کو سال میں ایک بار، اور اس کے علاوہ نفل صدقہ اور خیرات جو جتنا زیادہ کرے اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ الصدقۃ تدفع غضب الرب، صدقہ جو ہے وہ رب کے غصے کو دفع کرتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھا دیتا ہے رب کے غصے کی آگ کو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صدقے میں ایک خاصیت رکھتی ہے، وتدفع البلاء، بلا کو دور کرتا ہے، بلا کو دفع کرتا ہے صدقہ۔ اور صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو کھینچ کر کے لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو بندہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ تو بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے، بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے صدقہ ایک ذریعہ ہے۔ اور صدقہ جب آدمی کرتا ہے تو جو آدمی پریشان حال ہے وہ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، صدقہ لینے والے کو تکلیف پہنچا کر اور اس کو اذیت دے کر کے اور احسان جتا کر تم اپنے صدقے کو باطل نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو صدقہ تم دے رہے ہو صدقہ دینے والے کو اذیت پہنچاؤ، اس کی توہین کرو، اس کی تحقیر کرو، اور اس پر احسان جتاؤ کہ میں نے تجھے دے بھی دیا کوئی دوسرا نہ دیتا۔ اس طرح سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ تو صدقہ دینا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صدقہ دینے والے کو وہ مال واپس کر دیں گے، بلکہ 10 گنا زیادہ دیں گے، بلکہ 700 گنا دیں گے، بلکہ اور جتنا چاہیں گے بڑھا کر دیں گے۔ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں آدمی صدقہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور یہ جو صدقہ ہم کریں یہ غریبوں کو دیں۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالی نے مقرر فرما دیے کہ یہ 8 قسم کے لوگوں کو یہ زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت والی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دیا جائے جن کو دینے سے غریب کی خدمت بھی ہو اور دین کی خدمت بھی ہو۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا للذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں، روک دیے گئے ہیں، یعنی ان کو اس لیے روک دیا گیا ہے کہ وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دوسرا کام کرنے کی، کھانے کی، کمائی کرنے کی فرصت نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ اگر وہ کمانے جائیں گے تو جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں وہ کام ضائع ہو جائے گا، اس کام کو روک دیا جائے گا اور پھر اس سے دین کا نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ دین کے کام میں جو لگے ہوئے ہیں اور اسی میں رکے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرا کام نہیں کر سکتے، فرصت نہیں ہے ان کو دوسرا کام کرنے کی، تو ایسے لوگوں کو لے جا کر کے زکوٰۃ دو۔ للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض،
وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو فرصت نہیں کہ وہ زمین میں چلے پھرے کھانے کمانے کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل آدمی، ناواقف آدمی جو ان کو نہیں جانتا، ان کے حالات کو نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت مالدار ہے، ان کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، یا مانگتے بھی نہیں، وہ ان کو مالدار سمجھتا ہے، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں جو لوگ لگے ہیں، طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں، غریب، ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے زکوٰۃ دو، مدرسے میں زکوٰۃ دو، تاکہ اس کے ذریعے سے دین کا علم پھیلے، دین کی خدمت ہو اور غریب کی خدمت بھی ہو، تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، کئی درجے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ غریب کی خدمت میں تو غریب کی خدمت کا ہی ثواب ہے، لیکن یہاں پر دین کی خدمت کا بھی ثواب ہے، دین کو پھیلانے کا بھی ثواب ہے، اور وہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت کا بھی ثواب ہے، اور وہ جب تک دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے اور ان کے پڑھائے ہوئے دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ عمارتیں قائم رہیں گی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، الا من صدقۃ جاریہ، اور علم ينتفع بہ، یہ علم چھوڑ کر کے جائیں، یہ علم جب تک باقی رہے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک حافظ صاحب نے ایک بچے کو حافظ بنایا، انہوں نے 2 کو حافظ بنایا، انہوں نے 4 کو حافظ بنایا، انہوں نے 10 کو حافظ بنایا، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، شروع میں حافظ صاحب نے جو ایک بچے کو حافظ بنایا ان کو ضرور اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے بچوں کے حافظ بننے میں، عالم بننے میں مالی مدد کی، ان پر خرچ کیا، ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، وہ نیک اولاد جب تک دنیا میں باقی رہے گی اور نیک کام کرتی رہے گی تو ان کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ کو تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے، مسجد میں خرچ نہیں کر سکتے، اور استادوں کی تنخواہ میں خرچ نہیں کر سکتے، اور جو فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے مدرسے کا یا جو بشاعت ہوتی ہے اس میں خرچ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ غریب طلبہ کو کھلانے پلانے میں خرچ ہوتی ہے، تو جن مدرسوں میں غریب طلبہ رہتے ہیں ان کو کھلانے پلانے کے لیے زکوٰۃ دینا چاہیے، تاکہ دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو اور اس میں ہم کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ اسی طرح سے یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی روپیہ دیں، تاکہ وہ تعمیرات میں خرچ ہو، تاکہ وہ اس کام میں خرچ ہو جس میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہوتی ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اچھا سے اچھا مال خرچ کریں اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ کرو اللہ کے لیے جو تم پسند کرتے ہو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے دو۔ ایسا نہ ہو کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنے لگو۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ اگر کتا روٹی لے کر کے بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، جہاں تک دوڑ سکتا ہے، او کتا او کتا او کتا، جب دیکھتا ہے نا امید ہو جاتا ہے کہ اب یہ روٹی نہیں چھین سکتا میں، پھر کہتا ہے کہ لے جا اللہ کے لیے۔ ایسا مال جو آدمی اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اس سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ مال اللہ کے لیے دیتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اچھا سے اچھا مال جو خود کو پسند ہے، جو اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، وہ مال اللہ کے لیے دو، اس پر زیادہ اجر و ثواب ملے گا آپ کو۔ ایک بزرگ کے پاس میں ایک صاحب رہے، بہت دنوں تک رہے، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اللہ کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ کیا نصیحت ہوئی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، تو اب یہ کیا نصیحت ہوئی؟ حضرت نے یہ کیا فرمایا کہ اللہ کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنا۔
جب وہ جانے لگے تو حضرت نے ایک ٹفن میں 3 قسم کا کھانا بنا کر کے ان کے لیے توشے کے طور پر تحفے میں دیا کہ بھائی یہ راستے میں کھا لینا آپ۔ اب وہ جب چلے تو اس میں 3 قسم کا کھانا تھا۔ سب سے پہلا جو اوپر والا ٹفن تھا اس میں ایسا کھانا تھا جو کہ ایک دن اچھا رہ سکتا تھا، دوسرے دن وہ خراب ہو جاتا، کیونکہ ان کے راستے میں 3 منزلیں تھیں، 3 جگہ ان کو ٹھہرنا تھا۔ بہرحال دوسرا جو ٹفن تھا اس میں ایسا کھانا تھا تو دوسرے دن تک باقی رہ سکتا تھا۔ تیسرا جو ٹفن تھا اس میں ایسا کھانا تھا، تیسرا ڈبہ ایسا تھا اور ٹفن کا کہ اس میں بہت زیادہ اچھا کھانا تھا جو تیسرے دن تک باقی رہ سکتا تھا۔ اب یہ صاحب جب چلے تو راستے میں ایک جگہ جا کر ٹھہرے، وہاں پر انہوں نے دیکھا تو وہ اوپر کا جو ڈبہ تھا اس میں بھی اچھا کھانا تھا، لیکن بیچ والے میں اس سے بھی اچھا تھا، اور پھر نیچے والے میں سب سے اچھا کھانا تھا، لہذا پہلی منزل پر اس کو کھا لیا۔ اب اس کے بعد جب دوسری منزل پر جا کر ٹھہرے دوسرے دن تو دوسرے ڈبے میں جو کھانا تھا وہ تو اچھا تھا، لیکن جو پہلے دن والا کھانا تھا پہلے ڈبے والا وہ خراب ہو چکا تھا۔ تو بہرحال وہ ڈبہ بھی پاس میں رکھا ہوا تھا اور دوسرے ڈبے میں جو اچھا کھانا تھا وہ یہ کھا رہے تھے۔ دوسرے دن بیٹھ کر کے اتنے میں ایک صاحب آئے چادر اوڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے، تو بجائے اس کے کہ اچھا والا کھانا دیتے، وہ جو پاس میں خراب کھانا رکھا ہوا تھا ڈبے میں وہ اٹھا کر کے ان بزرگ کو دے دیا۔ تو انہوں نے فوراً چادر ہٹائی اپنے چہرے پر سے اور اس سے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنا، تو اللہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ خراب کھانا اس کے لیے دیتا ہے اور اچھا کھانا خود کھاتا ہے، تو اللہ کے لیے اچھا سے اچھا کھانا خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ کے لیے وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔